بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے گرامر میں سے الاصول والقواعد میں سے ہم نے اسم کی پہلی تقسیم پڑھنی ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب اسم کا الگ پورا چیپٹر ہے، پورا بیان ہے، اس کی اقسام ہیں، اس کی برانچز ہیں۔ اس طرح فعل کی اپنی پوری جو ہے نا پوری ایک لسٹ ہے اس کے موضوعات کی، تو وہ الگ سے چیپٹر بنے گا۔ اور اسی طرح حروف، الگ سے حروف ہوں گے، حروف نواسب، جوازم، جار، سب کچھ ہوگا، تو وہ بھی ہم الگ سے پڑھیں گے۔ اسم سے شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ اسم کی جو پہلی تقسیم ہے وہ ہے جی معرفہ اور نکرہ کی، یعنی کامن ناؤن اور پراپر ناؤن، خاص اور عام۔ یہ مشہور ہے، اردو میں بھی یہی ہے اور عربی میں بھی یہی ہے۔ کبھی اسم خاص ہوتا ہے اور کبھی عام۔ معرفہ، پراپر ناؤن، معرفہ خاص، اسم خاص، وہ اسم جو کسی معین شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو یا جس کا معنی خاص ہو، یہ اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ اور نکرہ، کامن، وہ اسم جو غیر معین شخص وغیرہ کا نام ہو یا جو چیز عام ہو، اس کے لیے اسم نکرہ آتا ہے۔ جیسے مثال میں دیکھیں، معرفہ کی اقسام کیا ہیں؟ بلال، لاہور اور فیصل موورز۔ دیکھیں بلال جو ہے نا، بلال اصل میں ناموں کی ایک پوری جو ہے نا لسٹ ہے، یعنی کوئی بھی نام، زید، بکر، عثمان، علی، عمر، اسد، بلال، سارے کے سارے نام یہ معرفہ ہوتے ہیں، پراپر ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، شخص کا نام ہو اور یا جگہ کا نام ہو تو وہ خاص ہوتے ہیں۔ جگہ میں نے لاہور لکھی ہے نا، آپ یہاں پہ مینار پاکستان لکھ لو، آپ لکھو بھاٹی، ٹھیک ہے، آپ لکھ لو بھائی یہاں پہ پشاور قطب مینار، کچھ بھی لکھ لو، کوئی جگہ بھی، وہ خاص ہی ہوگا جہاں پہ جس سے کوئی خاص ایریا مراد ہوگا۔ فیصل موورز برانڈ کا نام ہے، فیصل موورز ہے آپ کا، آپ کے سر پاس اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ آپ نے کی بھی اسکرین شیئر؟ نہیں دیکھ رہے؟ مجھے آ نہیں رہی ہے، اس لیے پوچھ رہی نہیں آ رہی۔ ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، بس پھر ٹھیک ہے۔ شکر ہے خدا کا کسی نے تو بولا ہے۔ اب دیکھیں اسکرین شیئر ہوئی آپ کے ساتھ؟ جی جی ہو رہی ہے جی سر۔ نام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی بس یہ پیریڈ میں ایسے ہی میرے خیال میں گزر جانا ہے کہ میں آپ ایسے بول کے آخر میں آپ کہیں گے سر اچھا ٹھیک ہے، پھر اپنا خیال رکھیں، سردی بہت ہے، دھیان رکھیں، کوئی ٹھنڈا نہ کھائیں۔ یار کیا لوگ ہیں۔ چلے بہت شکریہ۔ نہیں، اصل میں جب آپ نے کہا نا کہ ادھر یہ لکھا ہوا ہے تو پھر مجھے ہوا کہ لگتا ہے آپ نے اسکرین شیئر کر رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ صاحب عائشہ۔ اب دیکھو بھی معرفہ کی اقسام دیکھیں تو بلال، لاہور اور فیصل موورز۔ میں بتا رہا تھا فیصل موورز کا کہ فیصل موورز ہو، ڈائیوو ہو، کھاڈی ہو، آپ کی کوئی بھی برانڈ، گوچی ہے یا گوشی، وہ سارے جو ہیں یعنی سارے برانڈ جو ہوتے ہیں یہ بھی اس میں معرفہ ہوتے ہیں، پراپر ناؤن ہوتے ہیں، ہم اسی کو کنسیڈر کریں گے۔ اور نکرہ کی مثال، اس میں عام، اس میں نکرہ کی اقسام ہے قلم، رجل، جبل، قلم، رجل، جبل، ایسے لکھا ہوتا ہے اکثر، ٹھیک ہے، تو یہ عام ہوتا ہے، کون سا قلم، کون سا آدمی، کون سا پہاڑ، جبل، ٹھیک ہے، ایک پہاڑ۔ اب اس میں خاص بات کیا ہے وہ ذرا دیکھیں احباب، وہ نیچے آ رہی ہے، اور وہ بات ہے یہ والی کہ ملاحظہ ہے ایک، جب نکرہ کے شروع میں الف لام لگایا جاتا ہے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ جیسے کتاب سے الکتاب، رجل سے الرجل، ہم کہتے ہیں بھی رجل، رجل کو ہم نے معرف باللام کر دیا، یہ بھی ایک ٹرمنالوجیز میں سے ہے کہ معرف باللام یعنی الف لام لگا دیا ہم نے تو یہ معرفہ بن گیا، ٹھیک ہے نا، خاص کر دیا۔ قرآن مجید میں بھی ایسا ہے نا، ذالک الکتاب، یہ قرآن، دیکھو نا یہ کتاب۔ دوسری بات جو یاد کرنے والی ہے کہ کسی نکرہ اسم کی طرف اشارہ کرنے سے بھی وہ معرفہ بن جاتی ہے، جیسے حاذل کتاب، یہ کتاب، تو خاص کر دیا اشارہ کر کے، حاضر رجل، یہ آدمی، تو یہ جی آپ کا تھا اسم کی پہلی تقسیم کا حصہ کہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ہم بولا کریں گے تو میں جیسے بولوں گا نا کہ جو مرکب توصیفی ہے اس میں دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے، تو اس وقت آپ یہ نہیں پوچھیں گے سر یہ نکرہ اور معرفہ کیا ہوتے ہیں، کیونکہ میں اس وقت ٹرمنالوجیز استعمال کر سکوں گا
سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے, مفہوم؟ جی نعم جمیل. جاگ رہے ہیں, جاگتے رہیں, جاگتے رہیں. نعم. اچھا جی, اسم کی دوسری تقسیم ہے جی جنس کے لحاظ سے, یعنی کہ مذکر اور مؤنث. یہ سب سے بہترین چیز ہے جو پڑھنے والی ہے. آپ مؤنث کو سمجھے نا تو مذکر آپ کو خود سمجھ آ جائے گا. آپ کو پتہ ہے نا کہ مذکر کو سمجھنے کے لیے 30 صفحے کی کتاب ہے اور مؤنث کو سمجھنے کے لیے 3000 صفحات کی کتاب ہے. تو یہ ذرا سمجھنا مشکل ہے, لیکن یہاں انشاءاللہ آپ کو ایک ہی پیراگراف میں سمجھا دیا جائے گا کہ مؤنث کو سمجھنا کیسے ہے, آپ نے جاننا کیسے ہے, پہچاننا کیسے ہے. کسی کو جاننے کے لیے ایک پیریڈ ہی کافی ہوتا ہے, وہ یہ پیریڈ ہے جس میں آپ کو ہم مؤنث سکھائیں گے آج. دیکھیے مذکر بھائی, وہ اسم جو نر کے لیے بولا جائے, جیسے ولد, نجم یا باب. ولد کوئی بھی لڑکا, ولدن, نجمن, بابن. ٹھیک ہے. مؤنث وہ اسم جو مادہ کے لیے بولا جائے, جیسے بنت ہے, مدرسہ, سیارہ, فاطمہ. تو یہ سارے مؤنث ہیں. اب جو سمجھنے والی بات ہے نا وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ مؤنث کی 2 قسمیں ہیں احباب, ایک لفظی اور ایک معنوی. لفظی کا یہ ہوگا کہ سامنے سامنے لکھا ہوگا بھائی, کھلا کھلا لکھا ہوگا, اس پہ اشارہ ہوگا کہ یہ مؤنث ہے, تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے. لیکن معنوی میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کو عقل بتائیں گی کہ یہ مؤنث ہے, اور کچھ چیزیں آپ کو عرب والے بتائیں گے کہ یہ مؤنث ہے, آپ نے اس کو مؤنث استعمال کرنا ہے. جیسے پہلے لفظی کو دیکھتے ہیں کہ کون سی علامتیں ہیں جس سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے. وہ یہ ہے جی, 3 علامتیں ہیں. ایک ہے تا, گول تا ہے جس کو تائے تانیث کہتے ہیں. دوسرا ہے الف مقصورہ, جس میں ایک بڑی یا ہوگی اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہوگی. اور الف ممدودہ, اس میں الف ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے. یہ 3 علامات ہیں. تینوں کی مثال نیچے آپ دیکھیں. تائے تانیث کی مثال وہ ہے جی امرأتن, امرأتن عورت, وومن. دیکھیں آپ, تا گول لگی ہے نا آخر میں, تو پتہ لگ گیا بھئی یہ تو مؤنث ہے. ناقتن, اونٹنی, مؤنث ہے, اردو میں بھی ناقہ کہتے ہیں. اور سیدہ یعنی کہ محترمہ. ٹھیک ہے, سیدہ, تو یہ بھی مؤنث ہے. اب الف مقصورہ کی ذرا مثالوں کو دیکھیں, جیسے سلمہ کے آخر میں, بشرا کے آخر میں, لیلا کے آخر میں. یہ ساری مؤنث, ایسا کچھ مؤنث ہے. بس وہ مستشفیٰ کا یاد رکھیں کہ مستشفیٰ مذکر ہے, وہ بھی ایسے لکھا جاتا ہے, لیکن وہ ذرا نا استثنائی صورتحال ہے اس کی. مستشفیٰ اس کو الگ رکھیں. الف ممدودہ, یہ جو ہے نا الف اور حمزہ, جیسے خضراء, حمراء اور زہرا, یہ رنگوں کے نام ہے. جیسے خضراء, خضراء کہتے ہیں سبز کو, آپ نے سنا ہوگا گنبد خضراء. گنبد خضراء جس کو کہتے ہیں اردو میں, یہ اصل میں رنگ کی وجہ سے کہتے ہیں. گنبد کو کہتے ہیں قبہ. قبہ, قبہ دیکھو, قبہ ایسے لکھا جاتا ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں, ابھی دکھاتا ہوں. دیکھو قبتن, ایسے قبہ ایسے مؤنث لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ پھر ہم خضراء آخر میں لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے دوست, سمجھا رہے ہیں؟ قبت جی. خضراء, دیکھو تو گنبد خضراء کہہ دیتے ہیں اس کو. تو یہ مؤنث ہوتا ہے. اور یہ اس طرح حمراء, الحمراء حال آپ نے سنا ہوگا, الحمراء. اب دیکھا کبھی جائیں وہاں پہ قذافی اسٹیڈیم تو آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ سارا ریڈ ہے, لال ہے, ریڈ. اس لیے حمراء لگا دیا. کیونکہ حال کو کیا بولتے ہیں, حال کو کسی کو نہیں پتا ہوگا, حال کا حال کو بولتے ہیں سوالا. یہ میں لگا رہا ہوں, سوالا. جی سوالا بھی کہتے ہیں. حمراء نام, تو یہ ہو گیا ریڈ. جی اچھا, آپ بھی ہیں ڈاکٹر ناصرہ بھی ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی تو زہرا, زہرا روشن, چمکتا ہوا, جو ہے وہ, یہ اظہر بھی اسی سے نکلا ہے, زہرا. تو یہ لڑکوں کے نام ہی ہوتے ہیں, اکثر استعمال کرتے ہوتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ اب یہ تو علامتیں سامنے سامنے تھی نا. اب آتے ہیں وہ مؤنث جو ہمیں عقل بتاتی ہے اور جو ہمیں عرب لوگ بتاتے ہیں. مؤنث معنوی وہ اسم ہوتا ہے جو کسی مؤنث کا نام ہو لیکن اس میں کوئی علامت تانیث نہ ہو. جیسے مریم لڑکی کا نام ہے اس لیے مؤنث ہے. زینب, سعاد, کلثوم, اس طرح کے نام جو ہوں گے وہ آپ کو, اس لیے ہم اس کو مؤنث بولیں گے کیونکہ یہ عورتوں کے نام ہوتے ہیں, خواتین کے نام ہیں. دوسری ایک بات,
کہ اخت، ام، ابنہ، زوجہ، یہ سارے یہ بھی مؤنث ہیں. اس لیے مؤنث ہیں کہ یہ لڑکیوں کے لیے بولے جاتے ہیں. میری بہن، میری ماں، تو اس لیے یہ بھی مؤنث ہے. یہ ہے تو ہمیں عقل بھی بتاتی رہتی ہے کہ یہ مؤنث ہے، تو ہم نے ہی لگانا ہے. لیکن اب ہم نے عربوں سے سنا، کچھ عربوں سے ہم نے یہ سنا کہ شمس بھی مؤنث ہے. شمس یعنی سورج نکلتی ہے وہاں پر عرب میں، اور یہاں نکلتا ہے. اس طرح دار کا مطلب ہوتا ہے خانہ، میں خانہ، غریب خانہ، مسکین خانہ. خانہ کو دار بولتے ہیں، وہ بھی مؤنث. نار، کھانا وہ سب ہیں؟ کھانا خراب تھا. جی خانہ خراب. تو وہ بھی نار کا مطلب ہے جی آگ. آگ، جہنم کے جو نام ہوتے ہیں، جہنم کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے مؤنث ہیں. نار بھی مؤنث ہے، حالانکہ اس میں کوئی علامت نہیں ہے مؤنث کی. اس طرح کے نفس ہے، نفس بھی مؤنث ہے. اس طرح عین ہے، اور بہت ساری چیزیں مؤنث ہیں. وہ میں آپ کو یہاں پہ 10 مثالیں لکھ کے دوں گا انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ جی جسم کے جڑواں اعضاء بھی مؤنث ہیں. جو جفت ہے نا وہ مؤنث ہیں، جیسے ید ہے، اذن ہے، عین ہے، یہ سارے مؤنث ہے. یہ تو ہم نے پڑھا بھی ہوا تھا. ملکوں کے جو نام ہوتے ہیں جیسے مصر، پاکستان، روم، یہ سارے نام بھی مؤنث ہوتے ہیں. ایک دو ملکوں کے میں نے دیکھا تھا جو کہ مذکر بھی بولتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیوں مذکر آتے ہیں. جب وہ آئیں گے تو پھر مجھے یاد آ جائے گی کون سی ہے. حروف تہجی، حروف تہجی جتنے بھی ہیں ہمارے پاس، حروف ہجائیہ ہے نا، یہ سارے مؤنث ہیں. جیسے میں کہوں گا ہاذہ جیم، ہاذہ حا، ہاذہ دال، ہاذہ سین، اس طرح بولا کریں گے. تو کل ملا کے بات یہ ہوئی کہ حروف جتنے بھی ہیں وہ حروف مؤنث ہوتے ہیں. یہ ہم نے عربوں سے سنا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو، یہ ساری عربوں سے ہم نے سنی ہے، اور اس کو کہتے ہیں سماعی، یعنی سماعت سے ہمیں پتہ لگا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد میں اگر دیکھتا ہوں تو ملحوظہ ہے جی. آخر میں ایک آخری بات کرنا چاہوں گا. عرض ہے کہ بعض اسماء کے آخر میں گول تا ہوتی ہے، لیکن وہ مؤنث نہیں ہوتے، وہ مذکر ہوتے ہیں. جیسے خلیفہ، خلیفہ ابو بکر ہیں، عمر، عثمان، سارے خلیفہ راشد. اور میں یہاں دیکھوں اگر تو یہ خلیفہ محمد بن راشد المکتوم، دبئی کے خلیفہ. تو وہ خلیفہ جو ہوتے ہیں یہ اگرچہ اس پہ آخر میں تا ہے لیکن یہ بھی مذکر ہے. علامہ، علامہ بہت علم والا، مبالغہ کا صیغہ ہے. فہامہ، یہاں پہ لکھتا ہے فہامہ، بہت سمجھدار. تو طرفہ، یہ پتہ نہیں طرفہ ایک شاعر گزرا ہے، اس کا نام ہے، بہت مثالوں میں آتا ہے اس لیے میں نے لکھ دیا. حمزہ، اسامہ، ان کے آخر میں بھی تا ہے لیکن یہ مذکر کے نام ہیں، سب کو پتہ ہے، اس لیے اس کو مذکر ہی آپ بولا کریں گے. تو اگر آپ احباب مؤنث کو سمجھ گئے، جو کہ مشکل ہے حقیقی زندگی میں مؤنث کو سمجھنا، لیکن پھر بھی اگر آپ یہ عربی والے مؤنث سمجھ گئے نا، بس آپ کا بیڑا پار ہے. آپ کو مذکر کی سمجھ آ جائے گی خود بخود ہی. کلیئر ہے جی احباب؟ نعم الحمدللہ. نعم جی سر. الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے سر جی. سعد جو ہے وہ لڑکیوں کا نام ہے لڑکوں کا؟ دوبارہ بولیں، کون سا جی؟ سعد. ہاں جی، جی یہاں پہ لکھا. ہاں یہ دیکھیں جی، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ طرح جائیں، لڑکیوں کا یہ دیکھیں، یہ ہے یہ جو نام ہے نا، یہ اس کو ہم ایسے بولا کریں گے. جیسے میں کہوں گا سعاد، سعاد، سعاد. ہاں جی، سعاد سعاد. لڑکی کا نام ہوتا ہے عرب میں. اور اس کے نام اور بھی، وہ ہند، ہند بھی نام ہوتا ہے. تو یہ سعاد ہے. اور سعد لکھنا ہونا تو یہ الف درمیان میں نہیں آئے گا، سین عین ہوگا. سعد، بس. وہ تو کچھ لڑکوں کا، وقت وہ تو لڑکوں کا ہوتا وہ لڑکوں کا ہوگا. ہاں یہ مؤنث ہے، سعاد مؤنث ہے. شاباش، ہے. بہت شکریہ، آپ نے اچھا سوال کیا جی. تو یہ جی 2 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں اس کی، اسم کی. اور اس کے علاوہ صفات بھی ہوتی ہیں. اسم کی صفات، اس دوسری قسم بھی ہم پڑھیں گے ابھی. اس کی دوسری تقسیم، تیسری تقسیم بھی پڑھیں گے. پہلی تقسیم ہم نے کیا پڑھی؟ معرفہ اور نکرہ کی. دوسری تقسیم ہم نے پڑھی مذکر اور مؤنث کی. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم جی. اس کے بعد پڑھیں گے عدد کے لحاظ سے کہ بھئی واحد اور جمع، ٹھیک ہے نا، اور تثنیہ، وہ بھی ہم پڑھے جائیں گے، ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اس کے بعد. ٹھیک ہے، اور بھی شاید ہوں گی تو وہ بھی ہم دیکھ لیں گے، جو بھی ہمارے سامنے آتا جائے گا انشاءاللہ یہ کور ہوتا جائے گا آپ کا. تو یہ آسان ہے نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی انشاءاللہ جی آپ کے پاس دن بھی ہے انشاءاللہ. یہ دیکھو چھٹیاں بھی ہیں، جمعہ، ہفتہ اتوار، کسی میں بھی اس کو دہرا لیں ذرا تو ثواب ہوگا آپ سب کو. اور کل ہم نے کیا کرنا ہے دیکھو،
کل ہم نے کرنا ہے جو ایکٹیویٹی ہے ہماری ہے وہ ہے جی اس کے حوالے سے عربی بول چال. ہاں جی کیا کیا کل ہم نے وہ دراسہ کے حوالے سے بات کرنی ہے بھائی. دراسہ کے آپ نے کیا پڑھا, کتنا پڑھا, کیا پڑھ رہے ہیں, آپ کو کیا کس چیز سے محبت ہے پڑھنے میں, کون سی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, یہ ساری باتیں ہم نے کل دہرانی ہے انشاءاللہ تعالی. آپ کی تیاری ہے تھوڑی بہت؟ تیاری کہاں سے کرنی ہے؟ کون سا چیپٹر ہے جہاں سے تیاری کر سکتے ہیں ہم؟ کوئی بتائے گا؟ 7 چیپٹر کیا بین بات ہے, یتیق کا 7 چیپٹر. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. یہ ایمہ آ گئی ہے ہماری کلاس میں کیا؟ نو سر عمر اوئے ہوئے ام عمر, آپ آج صبح آئی تھی کلاس میں, اور میں آپ کو آپ کی کلاس میں تلاش کرتا رہا, اور آپ کا میسج آیا مجھے 9:20 پہ کہ میں آخری کلاس لوں گی. ہاں سر میں آؤٹ آف سٹی تھی, میرے نواسے کا عقیقہ تھا تو میں ابھی گھر پہنچی ہوں. مبارک ہو سر, مبارک ہو. چلو اچھی بات ہوگی, بہت خیر مبارک. مبارک. حفیظ حفیظ حفیظ. جی سر. لے بھائی یہ دیکھیں, یہ میں نے بچوں کو کہا ایکٹیویٹی, وہ عربی نہیں بول رہے تھے, میں نے سے کہا بھائی ایسا کرو جہاں جو بھی کر رہے ہو نا تصویر لو اس کی اور لکھو بھائی میں یہ کر رہی ہوں, میں یہ کر رہی ہوں, کم سے کم اتنا تو کہہ سکتی ہو نا, تو اتنا کرو. تو اب یہ تصویریں آ رہی ہیں مسلسل ماشاءاللہ سے. تو یہ تصویر آئی ہے جی سائمہ کی طرف سے, نائجیریا سے. وہ کہہ رہی ہے کہ انا میکنگ کافی لزوجی. بتائیں لزوجی, لزوجی نہیں لزوجی ہوگا, لزوجی. بتائیں کیا اس کو کہوں میں؟ اور جاہز کا انا اجہز بھی صحیح ہے لیکن کچھ اور ہوگا. یاتی لافیہ. ہاں ہاں ہاں, دیکھو ایسے لکھو, ایسے 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 لکھے میں, انا اصنع, انا اصنع القهوہ. قہوہ تو انا اجہزو. اجہزو بھی لگا سکتے ہیں. انا کیونکہ چائے کے لیے اصنع کا لفظ آئے گا, چائے کے لیے جو بھی ہوگا نا, یہ جو چیزیں بناتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے اصنع. انا اصنع کیوں القهوہ. سر یہ مصنوعی وہ نہیں ہے, ہاں مصنوعی سے ہے صنعت, لیکن بنانے سے ہے نا. ہاں یہ میکنگ کے معنوں میں ہے نا, بنانے کے معنوں میں ہے, اس تو لیے تیار کرنا نہیں چاہیے نہیں اس تو کو. سر اگر کھانا اجہز بنانا ہوگا تب بھی یہی ہوگا, کیا بتائیں کیا؟ کھانا بنانے کے لیے بھی یہی ہوگا. نہیں وہ تو اطبخ طبقات. ہے نا, انا اطبخ. وہ تو کوکنگ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. میں آئے گا, شاباش. انا اصنع القهوہ, ماشاءاللہ جمیل. چلو کچھ تو بھیجا نا, دیکھو ایسے کچھ بھیجو سارے احباب جتنے بھی, کم سے کم تصویریں تو بھیج سکتے ہیں نا, تو وہ سر بھیجا. میں تو ٹھیک تھی کافی, تو ہاتھ میں ختم ہو گئی. یہ دیکھو نا, یہ تصویر بھی آپ بہت پیاری خالی ہے. بھیج دیں کہ پی لی ہے. اور یہ تصویر کتنی پیاری ہے, یہ تصویر پتہ نہیں آپ کی طرف سے کبھی نہیں آئی نا, یہ بہت جاتی سر یہ تو سب کو اچھی لگتی ہے, کس کو یہ بری لگتی ہے؟ ہے نا, یہ سب. لیکن یہ مجھے, میں نے اس کو کیا بھیجا ہے, دیکھو ریڈ بھیجا. اب میں کیا لکھوں گا, اس کو کیا لکھوں گا, انتی انتی غلطانہ, تم نے اچھا نہیں کیا, یو آر رونگ, انت غلطانہ. ٹھیک ہے, یہ کیوں سر, یہ کیوں لکھیں گے آپ؟ یہ ایسے بچی ہے نا چھوٹی سی, تو وہ دیکھو فوراً ایسے پیسے 24 تاریخ ہے, ایسے پیسے بھیج دیتی, یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا یہ دیکھیں یہ کیا, اچھا یہ تو کچھ اور ہے, میں اب اور دکھاتا ہوں. جیسے یہ, اچھا یہ گنتی کے میرے پاس آئے ہیں, آپ کے پاس, آپ کو گنتی تو ساری آتی ہے ویسے, میں نے بھیج دی تھی. یہ بھی ایک چیز آئی میرے پاس, اچھی ہے. اچھا ایک اور کسی نے بھی کچھ بھیجا ہے تو وہ میں دکھاتا ہوں. جیسے یہ دیکھیں, ہمارے احمد صاحب کہہ رہے ہیں میرا بیٹا مجھے تنگ کر رہا ہے, تو تصویر بھیجیے. یدوایقنی, یدوایقنی, شاباش. دیکھا آپ نے, بڑا بہترین ہے. اور ہمیں اس کو رپلائی کیا کروں گا, ممکن تقول, ممکن تقول, یہ بھی کہہ سکتے ہو بھائی, ابنی یزعجنی, یزعجنی, تنگ کر رہا ہے مجھے. یاد رہے گا, انٹرپٹنگ می. ہاں جی. تو یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے چیز کہ کیا ہے کیا نہیں. سر یوز ایجو, یا زئی, ہاں یہ بھی یہاں پہ پیش ہے, ٹھیک ہے. ایجو, عین جیم. یزعجنی, ہاں جی, آپ نہیں دیکھ رہی اسکرین کو کیا, یزعجنی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا. نہیں یہ تو نہیں آ رہا. آپ نا اس کو زوم کر لو. نظر سر آیا, لکھ رہے ہیں کیا؟
स्क्रीन को अच्छा बड़ा अच्छा करेंगे ना, मैंने तो खुद बड़ा हाँ किया हुआ हाँ तभी नजर आ रहा है। अब आ रहा है, हाँ अब नजर आ रहा ये है। कब कहा, ये अभी अभी आप कर रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब उससे डॉक्टर के पहले पास खाली क्या, भेज दिया मैंने, डॉक्टर खाली के भेज पास दिया मैंने। डॉक्टर के पास क्या क्या पड़ा होता है, देखो ना क्या क्या पड़ा होता है, वो हमें नोट करना चाहिए। बच्चे सारे बीमार हो गए असल हैं, और मैं मुझे खाने का टाइम नहीं मिलता। रात को मैंने पता है खाना कब खाया है? 12:45 का रात का खाना खाया है, और वो भी बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल, और रोटी भी ऐसी थी, और मैं ऐसे खा रहा था जैसे कोई मैं किसी जेल में हूँ, और ऐसे खा रहा हूँ। बेगम मेरी सोई, उसको बुलाता रहा, लेकिन वो नहीं आई। आज मेरा जुम्मे तो की फुल रात है। स्टॉप लग गया सर, ये तो लास्ट पी है मेरी रात की। तो बस वो भी ऐसे इंतजार करते करते ना, मेरी क्लासेस इतनी ज्यादा हो गई, मैं बिल्कुल थक गया हूँ, आंखें मेरी खराब हो गई डॉक्टर, क्या करूँ। तो ये बड़ा अच्छा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी सर बात है। डॉक्टर से नुस्खा ले, और क्या करना है आपने? है भाई, नए हाजी साहब ये मुबारक हो आपको। पहले हाजी साहब थे और आज हमारे बन गए जी, कहते हैं उनको हाफिज साहब। हाफिज साहब हो गए हाफिज जी। साहब। माशाल्लाह। मुबारक हो जी। चलो, एक बहुत बड़ा मसला था पाकिस्तान का, वो हल हो गया ना, क्या ख्याल है? जो अभी हमारी रोटी आज सही बात। खुल जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद है कि रोटी खुल जाएगी। इंशाल्लाह, उम्मीद तो है कुछ अच्छा ही हो जाए। अल्लाह करेगा। अच्छा जी, चलिए अब आप तस्वीरें भेजते रहे अपनी। और सहमा ने भी कुछ भेजा था मुझे, सहमा का भी दिखा दूं मैं आपको। अम, ये तो उर्दू में आ गया था ये, लाला जी आ जाओ शकरकंदी खिलाए आपको, बकर से रिक्वेस्ट आ गई पेशावर के लिए। नहीं भाई नहीं, शकरकंदी आ गई है माशाल्लाह। तो सहमा ने कुछ भेजा था मुझे, मुझ सहमा का कौन सी उसकी? ये अहमद ने ये भेजा, तो लड़की लड़की, चलो बहरहाल आप अपनी भेजें ना, आप लोग अपनी ठीक है। तस्वीरें भेजें और दिखाएं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। और सर मेरे कुछ जुमले थे आपने सही करने थे आज। हाँ दिखाए ना, कहाँ है भाई, ये आपकी क्लास कौन सी हाँ है? 9:20 पे, नौ मैंने बीस सुबह सुबह फजर के बाद भेजे थे। कौन से? नहीं जी जी यही वाले यही नहीं नहीं वाले। नहीं, देखो अब देखो उसमें क्या गलती है, मैं आपको पहले गलती बताऊंगा। गलती ये हुई कि आपने मुझे ये भेजा ना, ये आपने कब भेजा है? जी 7:33 पे ना, 7:33 पे। ठीक है, मेरी क्लास थी, और मैं देखो जैसे फ्री हूँ ना, मैंने आपको फौरन कह हम्म, दिया भाई सही या गालिया, बहुत मजेदार, ठीक लिखा ना आपने, ना ठीक है ना। अब वसल आप टू चैटिंग शुरू वसल कर टू। देंगी ना, चैटिंग, तो वो मैं फ्री नहीं हूँ उसके लिए, ठीक है ना, उसकी आप फिर है हम्म। ना वो नहीं मांगेंगी कि यार ये, अब देखो ना हम्म। 8:21 पे आ गया, तो आप एक दफा ही भेज दे सारा, तो एक दफा ही मैं सारा तो देख लूँ। अभी हाँ, ये तो आपको अभी क्लास पहले में। बताना था। जी जी। हम्म। अच्छा देखें, अजुन्नो अंति ज़ालाना, ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त लिखा है। अलैया अलैया ज़ालाना, अलैया गदबाना, अलैया, अलैया का मतलब होता है मेरे ऊपर, और ये लगाना ना चाहिए, अच्छा है, खूबसूरत है। लिमाजा अंति ज़ालाना अलैया, अलैया दोबारा पे जरूरी नहीं है अलैया दोबारा लगाने का। माजा फ़अल, तो मैंने क्या किया, देखो, गालतन, माजा फ़अल तो गालतन, चलो ठीक है, गालतन भी ऐसे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन चलो अब मैं देखना पड़ेगा कि किसको कैसे करेंगे। माजा फ़अल तो, लका तो बिल्कुल नहीं आता, लका को निकाल दे यहाँ से। सही अरसल तो सही। रिसालतुल कहरबाइया, मिन, नहीं नहीं नहीं, क्या कहा? अरसल तो रिसालतुल कहरबाइया, नहीं, आप क्या करिए, मैसेज मैसेज, करिए। हाँ मैसेज भेजा है। देखो कहरबाइया तो बिजली वाला होता है, इलेक्ट्रोनिया लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनी लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। हाँ हाँ, इलेक्ट्रोनिया लिखिए ना, इलेक्ट्रोनिया। रसाला, अच्छा। अरसलतु इलैकी, मैंने तुम्हें रिसाला भेजा है। अरसलतु इलैकी, रिसाला, इलाई। इलेक्ट्रोनिया, दोनों से अलिफ लाम हटा दें। अच्छा, फिर हम्म। होगा कबल अल उसबू, बस यहाँ ना आपने यहाँ लगाना है, मिन्नी को निकाल दें, कबल अल उसबू के बाद जुमला खत्म होगा। लेकिन देखो यहाँ पे होगा तुमने अब तक मुझे रिप्लाई नहीं किया, तो आप लिखो लम तरुद्दी, लम तरुद्दी ला- हत्तल आन, हत्तल आन, हत्तल आन, अभी ना तक तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया। लिमाजा, ला अफहम, ला अफहम, ला अफहम, मैं मुझे लम अफहम लिखे ना, मैं अभी तक नहीं समझी कि क्या मसला है तुम्हारे साथ। वो अच्छा कोई लड़की लम। होगी ना, लड़की तो नहीं है आगे? हाँ लड़की है ना, वो ओ लड़की बस नहीं बस सामने बस नहीं है। बस बस मैं बस, ऐसे ही बना रही हूँ ना। ओहो बस हो गया ना, आप समझे बात को ना, बात को समझे। सामने जब लड़की होगी वो नहीं समझेगी, आप कभी नहीं समझ सकते कि क्या हो रहा है। अच्छा ये देखते हैं, सैमा ने फिर कुछ भेजा है, देखो, आई वार्म द राइस, आई वार्म द राइस, अना, देखो ना, अब ये मैं क्या कहूँगा इसको, इसको मैं कहूँगा चैटिंग ना करो, पहले तो ये जरूरी है कि चैटिंग ना करो, एक दफा ही सारी भेज दो, जालिमा। अब इसको मैं कहूँगा, देखो, अना उसखिन, उसखिन का मतलब होता है मैं गर्म कर रही हूँ,
انا اسخن الطعام. چلو طعام، انا اسخن الطعام، میں کھانا گرم کر رہی ہوں. الارز، ہاں یہ تو ارز تھا. چلو اس کے بعد کیا اوپر کیا تھا؟ یہ بھی تھا، دیکھو نا اس نے یہ بھیجا تھا پہلے کہ انا ادرس اطفالی، میں اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہوں الان. یہ بچی کہہ رہی ہے انا اعتذر یا استاذنا. سیما کیا کہہ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں آپ اپنا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ پھر ہم جو ہے وہ کل ملیں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں سب. السلام کل علیکم. کا ٹاپک کیا تھا، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا کہ کل ہم نے دراسہ پہ، اسٹڈی پہ بات کرنی ہے آپس میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ